یہ حدیث کہ جس شخص کی بیوی بد اخلاق ہو اور وہ اسے طلاق نہ دے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، یہ حدیث مرفوعاً منکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے اسے بیان کرنا گناہ ہے۔ یہ دراصل حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ جہاں تک شیخ البانی رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے ان کی تصحیح کی ہے، تو شیخ البانی رحمہ اللہ کی تصحیحات اور خصوصاً تحسینات قابل اعتماد نہیں ہیں۔ اس حدیث میں جو علت خفیہ ہے اس کی طرف ان کی توجہ نہیں گئی، یا یہ ہے کہ اگر توجہ گئی بھی ہے تو اسے نے نظر انداز کر دیا ہے، اور یہی ان کا منہج ہے اور عادت ہے۔ حدیث یوں ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم، رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها۔ تین قسم کے آدمی دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک وہ شخص جس کی بیوی بد اخلاق ہو اور وہ اسے طلاق نہ دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسے طلاق کا آپشن دیا ہے، اختیار دیا، اور وہ اسے استعمال نہیں کرتا۔ اب اگر یہ اپنی اس بیوی کے خلاف کوئی بد دعا وغیرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا قبول نہیں فرماتے، یہ سزا ہے گویا اس کی۔ اسی طرح دوسرا وہ شخص ہے وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ، وہ آدمی جس نے کسی سے قرض لینا ہو مگر قرض دیتے وقت اس نے اس پر کوئی گواہ نہیں بنایا ہو، اب وہ قرض نہیں دے رہا اور یہ اسے بد دعائیں دے رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا قبول نہیں کرتے، بھئی گواہ بنا لیتے اس وقت۔ تیسرا وہ آدمی ہے وَرَجُلٌ آتَى سَفِيهًا مَالَهُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، کسی بیوقوف آدمی کو مال دے دیا، نہ تجربہ کار ہے، یا یہ ہے کہ اس میں صلاحیت نہیں ہے انتظام و انصرام کی، یا چھوٹا ہے اور اس نے اس مال میں نقصان کر دیا یا وہ گڑبڑ کر رہا ہے، تو یہ اس کو بد دعائیں دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا قبول نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو خود فرمایا تھا لا تؤتوا اموالکم ولا تؤتوا السفهاء اموالکم۔ بہرحال یہ حدیث، اب اس میں علت کیا ہے تو میں علت بتاتا ہوں آپ کو۔ دراصل اس حدیث کا مدار شیخ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ پر ہے۔ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو اخص تلامذہ ہیں وہ اس حدیث کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے موقوفاً بیان کرتے ہیں، یعنی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے طور پر اسے بیان کرتے ہیں۔ وہ اخص تلامذہ کون سے ہیں امام شعبہ رحمہ اللہ کے جنہوں نے اس حدیث کو ان سے موقوفاً روایت کی ہے؟ ایک یحییٰ بن سعید القطان ہیں، دوسرے محمد بن جعفر غندر ہیں، عامر بن مرزوق ہیں، عثمان بن عمر ہیں، روح بن عبادہ ہیں، اور معاذ بن معاذ العنبری ہیں، اور یہ تمام روات جو ہیں یہ ثقات ہیں، متقنین ہیں، اور خصوصاً یحییٰ بن سعید القطان یہ رأس المتقنین ہیں، اور امام شعبہ رحمہ اللہ کے اخص تلامذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح غندر، محمد بن جعفر غندر، ان کا شمار بھی امام شعبہ رحمہ اللہ کے کثیر الملازمہ شاگردوں میں ہوتا ہے۔ یہ آخر تک امام شعبہ رحمہ اللہ کے ساتھ رہے، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا رحمہ اللہ، تو ان کی والدہ رحمہ اللہ نے امام شعبہ رحمہ اللہ سے ان کا نکاح ہو گیا تھا، تو ظاہر اس رشتے کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ رہتے تھے۔ اور خود امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا آپس میں اختلاف ہوتا امام شعبہ کے شاگردوں کا شعبہ سے روایت کردہ کسی حدیث میں، تو ہم غندر کو، یعنی غندر کی کتاب کو ہم حکم بناتے۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے ائمہ ہیں شعبہ کے شاگردوں میں، وہ اس حدیث کو موقوفاً روایت کرتے ہیں، اور جماعت ہے یہ بڑی۔ اچھا، ان کے مقابلے میں داؤد بن ابراہیم الواسطی ہیں جنہوں نے جو اس حدیث کو امام شعبہ رحمہ اللہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے طور پر، تو یہ اکیلے راوی ہیں، اور یہ اگرچہ فی الجملہ ثقہ ہیں، لیکن امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے حافظ امام مکثر سے اس طرح کے ثقہ راوی کا تفرد یا مخالفہ یہ محتمل قابل قبول نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں، یہ ضابطہ ہے۔ صرف ثقہ راوی کو دیکھ کر حدیث پر صحت کا حکم لگانا یہ ائمہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ شیخ البانی رحمہ اللہ کا طریقہ ہے، اور وہ اس طرح کرتے ہیں۔ اور ہمارے لوگ بھی جو ان کے مخالفین ہیں، حالانکہ ہمارے حلقے والے سب ان کے مخالفین ہیں، ٹھیک ہے، لیکن منہج انہی کا فالو کرتے ہیں، یہ ماشاءاللہ کمال ہے۔ اچھا، تو داؤد بن ابراہیم الواسطی رحمہ اللہ اس حدیث کی روایت کرنے میں واحد ثقہ راوی ہیں جو امام شعبہ رحمہ اللہ سے اس حدیث کو مرفوعاً روایت کرتے ہیں۔ ان کی متابعت عمرو بن حکام نے کی، وہ ضعیف ہیں۔ تو داؤد بن ابراہیم الواسطی جیسے اگر کئی راوی بھی آ جائیں، لیکن امام شعبہ رحمہ اللہ کے
اثبت تلامذہ اخذ تلامذہ وہ دوسری طرف ہوں اور یہ کسی اور جانب ہوں، تو اس طرح کے راویوں کی روایت ان امام شعبہ کے اصحاب کے مقابلے میں وہ قابل قبول نہیں ہوتی. یہ ائمہ کا منہج ہے. اچھا، تو اس سلسلے میں راجح یہی ہے امام شعبہ رحمہ اللہ سے، صواب اور محفوظ یہی ہے. امام شعبہ رحمہ اللہ سے ثابت روایت موقوف ہی ہے. یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی یہی فرمایا ہے. وہ کہتے ہیں لیس هو عندنا مسندا. اور اسی طرح امام ذہبی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں مع نکارته اسناده نظیف، یعنی ہے منکر، یعنی اسناده نظیف، یعنی بظاہر اس کی سند جو ہے نا اس میں یعنی اتصال اسناد بھی ہے، اور اسی طرح روات بھی عدالت کے ساتھ موصوف ہیں، ضبط کے ساتھ موصوف ہیں، لیکن پھر بھی بہرحال یہ منکر ہے. ٹھیک ہے. اور حدیث معدول کہتے ہیں اس کو ہے نا کہ جس کی سند بظاہر صحیح سالم ہو لیکن اس کے اندر کوئی خفیہ علت ہو، خفی علت ہو اور خفی خطا ہو جو ہر ایک کو معلوم نہیں ہوتی. اچھا، ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ دمشق میں اس کا ایک اور طریق ذکر کیا ہے، لیکن اس میں اسحاق بن وہب البخاری راوی ہے اور وہ ضعیف ہے، اس لیے اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے.